اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ حدید اس سے ایک لفظ میں بڑھ گیا، صرف وہاں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہاں ما فی کا اضافہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، گویا کہ ایمفیسس بڑھ گیا۔ باقی وہی دو اسماء گرامی اللہ کے، وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، لیکن حکیم ہے، کمال حکمت والا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ اس میں اب یہ غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ 3 قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا۔ سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد، وہ بنو قینقاع نے کی تھی۔ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، شرارتیں کی، تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ دوسری باری آئی اس کی، یہ ہے بنو نذیر۔ غزوہ احد کے بعد سن 3 میں غزوہ احد ہوا ہے، سن 4 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے، ان کا ایک سردار تھا کعب ابن اشرف، اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی، قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے، خود بھی گیا کسی طریقے سے، ہم تو ہماری جان ضیق میں آ گئی ہے، محمد آ گئے وہاں پر، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں، ہم اندر سے مدد کریں گے۔ لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کو بلایا، کچھ معاملات میں گفتگو کرنی ہے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کی سائے میں نیچے، اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پارٹ جو ہے پھینکا تاکہ حضور کو ہلاک کر دے۔ تو یہ ساری ان کی طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا اور ان کے خلاف اقدام کیا۔ ربیع الاول سن 4 میں محاصرہ کر لیا ان کا، 6 دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی، یہ محاصرہ جاری رہا۔ ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے، بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہ یہاں سے لے جا سکے۔ تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے، وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے، کواڑ ہی لے جائیں، وہ جو اوپر کڑیاں لگی ہوئی ہیں وہی لے جائیں۔ تو یہ سب کے سب جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا، جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قریظہ کا ہوا، وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر۔ اس طرح ایک ایک کر کے تینوں ان قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ یہ بنی نذیر کا معاملہ ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے جمع ہونے کے وقت۔ یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ، جنگ ہوگی، یہ سامنے آئیں گے، میدان میں آئیں گے، جنگ ہوگی، خونریزی ہوگی۔ ان لوگوں کی بھی بڑی بڑکیں تھیں، پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مسلمانوں، قریش سے تمہاری جنگ ہوئی ہے، اگر بھی ہم سے اگر مقابلہ پیش آیا تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ کہ اول الحشر، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں، مسلمانوں نے آ کے محاصرہ کیا اور یہ نکل آئے اور ہتھیار رکھ دیے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھدیڑے جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے۔ پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے، وہ قیامت کا حشر ہے۔ تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے، ان کے ساتھ پیش آیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے۔ وظنوا، اور ان کا بھی یہ یقین تھا، انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، من اللہ، اللہ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا، یعنی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے
رعب جو ہے وہ ڈال دیا. یخربون بیوتہم، اب دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہیں ان کی تخریب کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کوئی کیواڑ نکالنے کو، کوئی کھڑکی نکالنے کو، کوئی چوکٹ نکالنے کو، کوئی اور اوپر کے جو ہے کڑیے اور شہتیر لے جانے کے لیے. یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے، وایدی المومنین، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو بھی کہ اب تم رہ گئے ہو، ایک رہ گیا، عبرت حاصل کرو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھ نہ دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا، لعذبہم فی الدنیا، تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں. ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، زدم زدہ کی. ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ زدم زدہ کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو بھی تم نے لینا، یہ ایک خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا، ان کے جو یہ گڑھیاں تھیں، ان کے جو مکان تھے، حویلیاں تھیں، ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی باڑ سی جیسے لگی ہوئی تھی، ایک طرح کی فصیل کھجوروں کا درخت گھنے. تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے، اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے پھر کھلی جگہ چاہیے تھی. تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنایا، اسکینڈل بنا دیا، دیکھو یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف اس کا جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا، تو غلط کام نہیں کیا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں، قائمۃ علی اصولها، جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی، فباذن اللہ، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خوار کرے.